صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوش آمدید، مرحبا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر مبارک کی اس بابرکت محفل میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ کریم یہاں پر ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس سخت سردی اور سخت دھند میں آپ لوگ جو اپنے آرام کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آرام پا رہے ہیں، جس طرح آپ یہاں آرام سے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ سب کو جنت میں بھی آرام عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، یہ وہ دو مبارک ہستیاں ہیں حضور کے دور میں، حضور کے صحابہ میں، جنہوں نے زندگی بھر کبھی بھی شرک نہیں کیا۔ سمجھ آ گئی نا؟ ایک لمحے کے لیے بھی شرک نہیں کیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جب عالم ارواح میں اللہ نے روحیں بنائی تھیں، اس وقت سے لے کر ولادت تک، ولادت سے لے کر جوانی تک، حضور کے اعلان نبوت تک، پھر وفات شریف تک، فرماتے ہیں کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ اس وقت وہ اسلام والے نہیں۔ فرماتے ہیں عالم ارواح سے لے کر پیدا ہونے تک، پیدا ہونے سے لے کر وفات شریف تک، اور آگے عبدالآباد تک وہ مسلمان ہی مسلمان ہیں، اسلام والے ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ وہ کیسے؟ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے الست بربکم، اللہ نے نا یہ ساری کائنات کو جسمانی وجود دینے سے پہلے روحانی وجود دیا تھا، صرف روحیں بنائی تھیں، کسی بشر کا بشری وجود نہیں تھا، صرف پہلے روحیں بنائی۔ تو اللہ نے ساری روحوں کو جمع کیا تھا، ان سے فرمایا تھا الست بربکم، اے روحوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے فرمایا تھا اس وقت۔ تو سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کی روح مبارکہ نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں؟ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، پروردگار ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی دلیل ہے حضرت ابو بکر صدیق کے اس وقت بھی اسلام والا ہونے پر، کیونکہ وہ تو ہر وقت ہی حضور کے ساتھ ہے نا۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن میں بھی قالوا بلا ہے، جمع، ایک نے نہیں کہا، کئیوں نے کہا، لیکن ان میں سب سے پہلے کہنے والے کون ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام۔ اچھا بس اب بیٹھے بیٹھے کر لیا کریں، نہ بھی کریں تو خیر ہے، اس چیز سے تو میں منع کرتا رہتا ہوں، تو میرے ساتھ ہی ایسا ہو جائے تو ٹھیک ہے بابا جی، ناراض بھی نہیں ہونا، توجہ ہے جی، ذرا محبت سے سبحان اللہ کہیے۔ تو اللہ نے فرمایا تھا روحو بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تو روحوں نے جواب دیا کہ بلا، کیوں نہیں؟ یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو سب سے پہلے جواب نبی کریم علیہ السلام نے دیا تھا۔ پھر امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نقل کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا تو ارشاد فرمایا،
فرمایا اے ابو بکر اتذکرو یوم یومن، ابو بکر وہ والا دن تمہیں یاد ہے؟ وہ سمجھ آئی؟ وہ والا دن جب اللہ نے صرف روحیں بنائی ہوئی تھی، ساری روحوں کو جمع کیا تھا، وہ والا دن یاد ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ ہاں مجھے یاد ہے، اور آقا مجھے یہ بھی یاد ہے جب اللہ نے یہ فرمایا تھا تو سب سے پہلے آقا آپ نے جواب ارشاد فرمایا تھا، مجھے یہ بھی یاد ہے۔ تو خیر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہیں جنہوں نے پوری زندگی کبھی بھی شرک بولیے نہیں کیا، پوری زندگی شراب کے قریب نہیں گئے۔ حالانکہ عرب میں جس وقت انہوں نے آنکھ کھولی، ماحول ایسا تھا کہ ہمارے یہاں جیسے پانی پیا جاتا ہے نا، ویسے وہاں شراب پی جاتی تھی، سمجھ آ گئی نا؟ ایسا ماحول تھا، لیکن اس کے باوجود نہ کبھی کسی بت کو سجدہ کیا، نہ کبھی شراب نوشی کی، نہ کبھی کوئی ایسا ویسا گھٹیا کام کیا کہ جس کی وجہ سے کسی بھی شریف آدمی کی شرافت پر داغ لگتا ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن تھا، آپ کے والد ایک دن آپ کو بت خانے لے گئے اور جا کر جو بت پڑے تھے نا ان کے سامنے کیا اور کہنے لگے بیٹے یہ ہمارے رب ہیں تو ان کو سجدہ کر۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا ابا رب کون ہوتا ہے؟ اس نے کہا رب وہ ہوتا ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے، جو ہمیں پالتا ہے، جو ہمیں کپڑے دیتا ہے، جو ہمیں نعمتیں دیتا ہے۔ فرمایا اچھا رب وہ ہوتا ہے جو یہ دیتا ہے؟ جی۔ تو آپ نے فرمایا ذرا رک جاؤ میں ذرا اس سے بات کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق آ گئے بتوں کے پاس، فرمایا اگر تم رب ہو تو دیکھو میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، مجھے کپڑے دو۔ اگر رب ہو تم تو مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے کھانا کھلاؤ۔ اب ظاہری بات ہے بت تو بت ہے نا، اس نے کیا جواب دینا تھا؟ فرمایا مجھے کھانا کھلاؤ، مجھے کپڑے پہناؤ، لیکن آگے سے بتوں کا کوئی جواب نہ آیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اچھا اگر کچھ نہیں دے سکتے نا تو اب میں تمہیں مارتا ہوں، اگر تم رب ہو تو مجھ سے بچ کر دکھاؤ۔ آپ نے ایک بڑا سارا پتھر اٹھایا اور ایک بت کے منہ پر دھے مارا، بت نیچے گر گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ابا جان نے بعد میں جا کر وہ بھی مسلمان ہوئے، صحابی بنے، تو انہوں نے آپ کو پکڑا، مارا بھی، گھر لے کر آئے اور آپ کی والدہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کہا پکڑ دو اپنے بیٹے کو، آج اس نے ہمارے خدا کو مارا ہے، کل کو پتہ نہیں کیا کرے گا، اس کو سمجھاؤ۔ تو آپ کی اماں جان نے کہا اے ابو قحافہ چھوڑ دو ابو بکر کو، اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو میں نے غیب کے اندر سے ایک آواز سنی تھی۔ وہ کیا آواز تھی؟ یا امۃ اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق، اے اللہ کی نیک بندی تجھے مبارک ہو، تیری گود میں وہ بچہ آنے والا ہے جس کو اللہ نے جہنم سے آزاد پیدا کیا ہے۔ بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق، آسمانوں میں ان کا نام صدیق ہوگا۔ کیا ہوگا؟ آسمانوں میں ان کا نام صدیق۔ لمحمد صاحب و رفیق، اور ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اعلان نبوت فرمائیں گے تو وہ حضور کے ساتھی بنیں گے، حضور کے رفیق بنیں گے۔ کہا جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا نا ابو بکر، تو اس وقت میں نے غیب کے اندر سے یہ آواز سنی تھی، تو جس کے پیدا ہونے پر اتنی بڑی بشارت مل چکی ہو وہ بتوں کے قریب کیسے جائے گا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جنہوں نے پوری زندگی کبھی بھی بتوں کو پوجا، بولیے نہیں، بتوں کو رب مانا نہیں۔ تو اس لیے
کیونکہ ہر بچہ پیدا بھی ہی اسلام پر ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں حضور کا ارشاد ہے کہ ہر بچہ دین فطرت پر، دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، آگے اس کے والدین کی مرضی ہے، چاہے اس کو یہودی بنا دیں، چاہے عیسائی بنا دیں، چاہے ہندو بنا دیں، کیا بنا دیں، چاہے مسلمان بنا دیں، ہر بچہ پیدا دین اسلام پر ہی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے کوئی شرک نہیں کیا، کوئی ایسا ویسا کام نہیں کیا، لہذا وہ پیدا بھی اسلام والے، رہے بھی اسلام والے، اعلان نبوت کے بعد بھی اسلام والے، اور پیدا ہونے سے پہلے عالم ارواح میں جب حضور نے جواب دیا تو انہوں نے بھی جواب دیا تھا، یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، لہذا اس وقت بھی وہ کیا ہیں؟ اسلام والے۔ سمجھ آ گئی نا؟